کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہفتہ شہداء منا رہے ہیں، جس کا مقصد اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے تاریخ میں مختلف مواقع پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں چھاپوں اور کریک ڈاؤنز کی کارروائیوں کے باوجود ہفتہ شہداء کا آغاز پورے مقبوضہ علاقے میں محلوں، دیہات اور وارڈز کی سطح پر دعائیہ تقاریب اور قرآن خوانی کے انعقاد کے ذریعے ہوا۔ اسی طرح کی تقاریب پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا کے اہم مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کی جانب سے جاری کردہ کیلنڈر میں کہا گیا ہے کہ 8 جولائی جمعے کو معروف نوجوان رہنما برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی برسی کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، جبکہ 13 جولائی کو 1931 کے شہداء کی یاد میں یوم شہداء کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ 8 جولائی کو برہان وانی کے آبائی قصبے ترال اور 13 جولائی کو سری نگر کے علاقے نگجبن صاحب میں جمع ہو کر شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ ہفتہ شہداء کے حوالے سے مظفر آباد اور آزاد جموں کشمیر کے دیگر حصوں، پاکستان اور دنیا بھر کے اہم مقامات پر بھی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس رہنماؤں شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے معروف نوجوان رہنما شہید برہان وانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنے عظیم مقصد کے حصول تک شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان نے دہلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ کشمیری عوام 8 جولائی کو برہان وانی کے یوم شہادت کے موقع پہ اپنی منصفانہ تحریک آزادی کے ساتھ بھرپور وابستگی کا برملا اظہار اور بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد کو ہر قیمت پر جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ انہوں نے برہان وانی کے یوم شہادت کو یوم تجدید عہد کے طور پر منانے کی اپیل کی۔ بھارتی حکومت نے ملک میں آزادی اظہار رائے پر قدغن عائد کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یوٹیوب کو بھارت میں مختصر دورانیہ کی فلم کشمیر کے لیے ترانہ پر پابندی لگانے کے لیے کہا ہے۔ فلم میں بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر اس کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جبری گمشدگیوں اور جعلی مقابلوں کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ فلم ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلم ساز آنند پٹوردن، سندیپ رویندر ناتھ اور کرناٹک گلوکار ٹی ایم کرشنا نے بنائی ہے۔ یوٹیوب لیگل سپورٹ ٹیم کی جانب سے سندیپ رویندر ناتھ کو بھیجے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ویڈیو کو بلاک کرنے کا نوٹس موصول ہوا ہے۔ یوٹیوب نے بھارتی حکومت کے خط کے مندرجات کو شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ فلم کشمیر کی سرحدی دیہات کی خاموشی چیخوں کی تصویر کشی کرتی ہے، جہاں کالا قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے۔ فلم میں جبری گمشدگیوں اور فوجی ظلم و جبر سے متعلق حوالہ جات دیے گئے۔ فلم کے ذریعے فلم ساز نے کشمیر فائلز جیسی متنازع فلموں کی حقیقت عوام پر آشکارا کرنے کی کوشش کی، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو ویلن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔